رجب المرجب کا یہ مبارک ماہ مقدس ہے، جس کے اندر خصوصی طور پر حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج پاک کا ذکر پاک ہے۔ انشاءاللہ العزیز وہ بھی اسی مہینے کے جمعہ کے خطبات میں عرض کریں گے۔ اب میں نے جو قرآن کریم کی آیات بینات تلاوت کی ہیں، ان آیات بینات کی روشنی میں خیر التابعین سفیر عشق رسول، کشتہ عشق رسول، فنا فی الرسول، حضرت سیدنا اویس کرنی بارگاہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ اس مہینے کے اندر 3 رجب کو غالباً حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ اس وجہ سے اس مناسبت سے ہم آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ حضرت اویس کرنی آپ تابعی ہیں، آپ صحابی نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے پایا ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کر سکے۔ مگر اب اس کے اندر دیکھنا ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ حضور کا زمانہ بھی پایا مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کر سکے۔ آپ تابعی ہیں حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کئی صحابہ کرام کے ساتھ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے۔ یہ وہ پیارے تابعی ہیں، محدثین نے تو یہاں تک لکھا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تابعین میں سب سے افضل ہیں، بڑے مقام والے ہیں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب چند ایک مقامات سے صحابی رسول وہ ہے کہ جس نے آقا علیہ السلام کا زمانہ پایا اور حالت بیداری کے اندر جاگتے ہوئے دیدار مصطفیٰ کیا، ایمان کی حالت کے اندر حضور کو دیکھا، ایک لمحہ کی صحبت دیدار مصطفیٰ کی مل گئی، وہ صحابی رسول ہے۔ اور میرے حضور نے فرمایا کہ میرا صحابی ایک جو مٹھی کی اللہ کی راہ کے اندر خیرات کرے، تم میں کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ کے اندر خیرات کرے تو میرے صحابی رسول کی ایک مٹھی جو خیرات جو اللہ کی راہ میں کی گئی ہے اس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب صحابی رسول وہ ہے کہ جس نے دیدار مصطفیٰ کیا۔ صحابی رسول جس گھوڑے پر سوار ہو، اس گھوڑے کے ساتھ قدموں کے ساتھ لگنے والی جو خاک ہے، اس خاک کا مقابلہ دنیا بھر کے غوث قطب ابدال نہیں کر سکتے۔ جس گھوڑے پر صحابی رسول سوار ہو، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا صحابی جس گھوڑے پر سوار ہو، اس صحابی رسول کے قدموں کی خاک کا مقابلہ دنیا بھر کے غوث قطب ابدال نہیں کر سکتے۔ اور یہ اعزاز اور شرف بخشا کس نے؟ دیدار مصطفیٰ نے، کہ اس دیدار کی وجہ سے صحابی رسول جس گھوڑے پر سوار ہو، اب یہ صحابی رسول جس سواری پر سوار ہے
اس گھوڑے کے قدموں کے ساتھ جو خاک لگ رہی ہے، اس خاک کا مقابلہ دنیا بھر کے غوث کتب ابدال نہیں کر سکتے۔ تو جن کی وجہ سے یہ صحابی رسول بنا ہے، اگر وہ آقا گھوڑے پر سوار ہوں تو میرے آقا کے سواری پاک کے قدموں کی خاک لگنے والی خاک کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اب یہ صحابی وہ ہے جس نے ایمانی نگاہ سے حالت بیداری کے اندر دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور تابی کون ہے؟ تابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت کے اندر میرے آقا کے صحابی کی زیارت کی، وہ تابعی ہے۔ اب ان تابعین میں افضل تابعی حضرت سیدنا خواجہ اویس کرنی بارگاہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ذکر ہم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ حضرت اسیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، المستدرک کے اندر امام حاکم نے اس کو روایت فرمایا، اور امام بخاری نے، امام مسلم نے اس حدیث پاک کو صحیح لکھا۔ حضرت اسیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، جب یمن سے امدادی مجاہدین آئے تو اس وقت امیر المومنین تھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ امدادی قافلے جب یمن سے آ رہے تھے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان سے پوچھ رہے تھے کہ تو تمہارے درمیان کوئی اویس بن عامر نامی بھی کوئی شخص موجود ہے؟ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، قافلہ آتا رہا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے رہے۔ چلتے چلتے آخر وہ شخص آ گئے جن کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم میں کوئی اویس بن عامر نامی شخص موجود ہے؟ تو کہنے لگے آپ کو ان سے کیا کام ہے؟ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام نے ایک وقت کی خبر دی تھی۔ کہنے لگے میرا نام ہی اویس ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ذرا میرے قریب آ جاؤ۔ مکالمہ ہوا حضرت اویس کرنی کا اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب گفتگو ہوئی۔ اب یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ مکالمہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جن کے متعلقہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ فاروق اعظم ہوتا رضی اللہ عنہ، مگر انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، میرے بعد کوئی کسی قسم کا نبی آ سکتا نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ مکالمہ ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا آپ اویس بن عامر ہیں؟ حضرت اویس نے کہا کہ ہاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ قبیلہ مراد سے، کرن سے تعلق رکھنے والے ہیں؟ قبیلہ مراد سے، کرن کے رہنے والے ہیں یمن کے؟ فرمایا ہاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ برس کی بیماری کے اندر بھی مبتلا ہوئے تھے، آپ کو برس بھی ہوا تھا، یہ مرض بھی ہوا تھا آپ کو؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں مجھے یہ مرض بھی ہوا تھا، پھر اللہ نے مجھے شفا بھی دے دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے اپنی والدہ کو پایا ہے؟ آپ کی والدہ تھیں؟ حضرت اویس کرنی نے کہا جی حضور میری ماں بھی ہے، میری ماں بھی تھی۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضور میری ماں بھی ہے۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عمر، قبیلہ مراد یمن کے کرن کے رہنے والا ایک اویس نامی شخص ہو، کرن کا باشندہ ہو، وہ برص کی بیماری میں مبتلا ہو کر صحت یاب ہو چکا ہوگا، مگر اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے جسم پر اس برص کے مرض کا ایک نشان رہ چکا ہوگا۔ اگر تمہاری اس سے ملاقات ہو تو تم اپنے لیے اس سے بخشش کی دعا کروانا۔ اگر تمہاری اس سے ملاقات ہو تو تم اس سے اپنے لیے بخشش کی دعا کرانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا تم ہی اویس ہو تو پھر میرے لیے بخشش کی دعا ہی کر دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، آپ کا ارادہ کہاں کا ہے؟ آپ نے فرمایا میں کوفہ جانا چاہتا ہوں، کوفہ کا میرا ارادہ ہے، میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ چاہیں تو میں کوفہ کے گورنر کو خط لکھ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، میں تو درویش آدمی ہوں، گدڑی پوش ہوں، مجھے کسی گورنر کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ میری خاطر اسے خط لکھیں کہ اویس آ رہا ہے، تخت سکندری پہ تھوکتے نہیں، تکیہ لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ آپ کیوں گورنر کو خط لکھیں گے کہ اویس کی ذرا خدمت کرنا؟ مجھے کسی گورنر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا بندہ ہی کو کہہ سکتا ہے نا کہ کسی گورنر کے ساتھ مجھے ملاقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ مکالمہ ہو رہا ہے، آپ فرمانے لگے میں تو گدڑی پوش ہوں، چادر کندھے پہ ڈالی ہے، پھٹا پرانا لباس ہے، میں اسی حالت میں ہی اچھا لگتا ہے مجھے کسی گورنر سے رابطہ کی کوئی ضرورت نہیں، نہ مجھے کسی گورنر کے آفس میں جانے کی کوئی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے اسے اسی حال میں یہ ملاقات کی تو انہوں نے دعا کر دی۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ حج کا موقع آ گیا، حج کا موقع آیا تو کوفہ سے لوگ آئے حج کرنے کے لیے، یمن سے لوگ آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کہاں سے کے رہنے والے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کوئی کہنے لگا ہم کوفہ سے آئے ہیں، کوئی کہنے لگا ہم یمن سے آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ان سے پوچھا تمہاری کبھی کسی اویس سے بھی ملاقات ہوئی ہے؟ اویس کو جانتے ہیں؟ کہنے لگے حضور ہاں دیکھتے ہیں کہ گدڑی پوش درویش ہے، پھٹا پرانا لباس ہے، کندھے پہ پھٹا ہوا کمبل ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے نا تو اس سے اپنے لیے بخشش کی دعا کروا لے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، وقت کے امیر المومنین حاجیوں کو کہہ رہے ہیں کہ اویس سے ملاقات ہو تو اس سے دعا کروانا۔ حج سے یہ لوگ فارغ ہو کر گئے، وہاں پہ جا کر انہوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا، تلاش کرتے کرتے اس شخص کے پاس پہنچ گئے، کہا ادھر کوئی اویس نامی؟ ہاں ہے، ملاقات ہو گئی۔ کہا اویس؟ حضرت اویس نے مڑ کے دیکھا، کہنے لگے تم مجھے کیسے پہچانتے ہو؟ آپ فرمائیں، وہ کہنے لگا میں حج پہ گیا تھا، میری ملاقات ہوئی تھی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ نے فرمایا تھا اگر تمہاری ملاقات اویس سے ہونا تو اویس سے اپنی بخشش کی دعا کروا لینا۔ تو جب حضرت اویس سے ملاقات ہوئی آپ فرمانے لگے تو کہاں سے آیا ہے؟ تو کہنے لگا میں حج کر کے آیا ہوں۔ آپ فرمانے لگے تو حج کر کے آیا ہے، تو میرے لیے دعا کر۔ ہم حاجی کا کتنا ادب کرتے ہیں، تو حج کر کے آیا ہے تو میرے لیے دعا کر۔ کہنے لگا نہیں حضور آپ میری بخشش کی دعا کریں۔ حضرت اویس نے کہا اچھا میں دعا کر دیتا ہوں۔
آپ نے دعا کر دی. آپ نے فرمایا کسی سے نام نہیں لینا کہ عمر فاروق نے تجھے میرا پتہ بتایا ہے اور تیری میری ملاقات بھی ہوئی ہے، اور یہ جو میں دعا کر رہا ہوں یہ بھی کسی کو نہیں بتانا کہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، کیونکہ اس کے اندر میں اپنی دعا کو بھی چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا. حضرت اویس کرنی نے دعا کر دی. اب دعا ہو گئی، ملاقات کے بعد فارغ ہو گئے. کہتے ہیں میں دعا کرا کے فارغ ہوا حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں ساری زندگی پورا کوفہ چھان مارا، مجھے اویس کرنی کہیں نظر نہیں آیا، پتہ نہیں اویس کہاں گیا، تلاش کرتے رہے. یہ حضرت اویس دعا کیا کرتے تھے کہ مولا جس طرح تو نے مجھے دنیا میں چھپا کے رکھا ہے، قیامت کے دن بھی چھپا کر مجھے جنت میں داخل کر دے. یہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت اویس کرنی بارگاہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سفیان ثوری روایت فرماتے ہیں، اور سنیے حضرت اویس کرنی کیا فرماتے ہیں. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں آپ کے پاس ایک چادر ہوتی تھی، وہ بھی پھٹی پرانی، کندھے پہ لٹکا کے رکھتے تھے. جب وہ بیٹھتے تھے تو زمین پر لگتی تھی، تو آپ یوں دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہر بھوکے جگر سے. حضرت اویس کرنی دعا کرتے تھے، اے اللہ میں ہر بھوکے جگر سے اور ننگے بدن سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. کسی کا بدن ننگا نہ رہے اور کسی کا جگر بھوکا نہ رہے. یہ حضرت اویس کرنی دعا کرتے تھے. اور حضرت اویس کرنی کا خوف خدا دیکھیں. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ایسے ہو جاؤ، اللہ کے معاملے میں بولے ذرا ایسے ہو جاؤ. کس طرح؟ آپ فرمانے لگے اللہ کے معاملے میں ایسے ہو جاؤ جیسے آپ نے پوری مخلوق کا قتل کیا ہوا ہے. یعنی آپ مجرم ہے اللہ کی بارگاہ میں، اتنے بڑے مجرم ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہو جاؤ کہ سارا زمانہ نیک ہے، مجرم بھی ہے. یہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. حضرت اویس کرنی نے حج بھی نہیں کیا. لوگوں نے کہا اویس تو نے حج کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں میں نے حج بھی نہیں کیا ہوا. کہا حج کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے جب اللہ بلائے گا حج پہ بھی چلے جائیں گے. پاس ایک شخص نے کہا، ایک نے کہا کہ اویس سواری میں دیتا ہوں، ایک نے کہا زادرہ میں دیتا ہوں، ایک نے کہا حج کا خرچہ بھی میں دیتا ہوں. حضرت اویس نے فرمایا دیکھو میرے آقا کا کرم کیسا ہوا ہے، تم سے میرا حج کا اہتمام کروا دیا. اہتمام کوئی کر رہا ہے، حج پہ اویس جا رہا ہے. اب یہ حضرت اویس کرنی بارگاہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حرم بن حیان، یہ مکالمہ سنیں. حرم بن حیان فرماتے ہیں میرا کوفہ جانے کا ارادہ ہوا، میں کوفہ میں چلا گیا. میں کوفہ میں گیا، مجھے بتایا تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہ کوفہ کے اندر، یمن کے اندر چلتا پھرتا ایک مسافر ہے جسے اویس کرنی کہا جاتا ہے. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے ان کی ملاقات کے لیے قصد کر لیا کہ اب تو میں اویس کرنی سے ملاقات کروں گا. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے آپ فرماتے ہیں میں چل پڑا. میں اپنے گھر سے نکلا، میں ان کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا نہر فرات کے کنارے پہنچ گیا. کوفہ میں نہر فرات کے کنارے پہنچ گیا. تو آپ فرماتے ہیں حضرت حرم بن حیان فرماتے ہیں مجھ پہ کیفیت بڑی عجیب ہو گئی، میرا جسم کانپ اٹھا. یہ کون ہے؟ نہر فرات کے کنارے بیٹھ کر گنگریالے بالوں والا، گرد آلود پھٹے پرانے لباس والا، یہ وضو کر رہا ہے اور ساتھ اپنے کپڑے دھو رہا ہے. فرات کے کنارے بیٹھ کر اپنے کپڑے دھو رہے ہیں اور وضو کر رہا ہے، اور اون کا بنا ہوا لباس اس کے پاس ہے، گرد آلود چہرہ ہے. میں نے سلام کیا.
جب میں نے سلام کیا کہا وعلیکم السلام، کہتے ہیں میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، حضرت حرم بن حیان فرماتے ہیں میں نے ہاتھ آگے کیا، اویس نے کہا ادھر ہی کھڑا ہو جا، کھڑا رہے ادھر ہی۔ حضرت حرم بن حیان فرماتے ہیں میں وہیں پہ کھڑا رہا، مجھ پہ کب کبھی طاری ہو گئی، بڑی گرجدار آواز کے اندر یہ بول رہا، کہاں سے آئے ہو؟ میں مدینہ سے آیا ہوں، تیری ملاقات کے لیے آیا ہوں، تجھے میرا پتہ کس نے دیا ہے؟ اب اس سے حرم بن حیان فرماتے ہیں اس سے پہلے نہ مجھے اس نے دیکھا تھا نہ میں نے اس کو دیکھا تھا، میری اور اویس کی کبھی زندگی میں پیدا ہونے سے لے کر اب تک کوئی ملاقات ہی نہیں تھی، مگر جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ اویس لگتا ہے، تو مجھے پیچھے مڑ کے کہنے لگے حرم بن حیان کیا حال ہے تیرا؟ اب یہاں پر حضرت حرم بن حیان فرماتے ہیں اس سے پہلے میری اویس کرنی سے کوئی ملاقات نہیں تھی، مگر حضرت حرم بن حیان فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ اس کو میرا نام کس نے بتا دیا؟ تو حضرت حرم بن حیان فرماتے ہیں میں نے کہا تجھے میرا نام کس نے بتایا؟ تو وہ اویس کہنے لگے جس نے تجھے میرا نام بتایا اس نے تیرا نام مجھے بتا دیا، میری اور اس کی ملاقات ہو رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کے قریب ہو گیا تو میں نے ان سے کہا آپ نے کوئی حضور کی حدیث سنی ہو تو مجھے حضور کی حدیث ہی سنا دیں۔ کہنے لگے میری تو حضور سے ملاقات ہی نہیں ہے، آپ کی ملاقات حضور سے ہوئی ہے۔ کہنے لگے نہیں آج تو میں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت اویس نہر فرات کے کنارے پر ہے، کہنے لگے اچھا پھر میں اللہ کا قرآن ہی پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت اویس قرآن پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی تعوذ و تسمیہ ہی پڑھی تھی۔ حضرت حرم بن حیان فرماتے ہیں میرے جسم پر کب کبھی طاری ہو گئی، میں نے کہا یہی اویس ہے، تو میں قریب ہوا۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے کہا اویس میرے لیے مغفرت کی دعا کر دے۔ حضرت اویس نے ہاتھ اٹھائے، دعا کر دی۔ آپ نے فرمایا یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد تیری اور میری ملاقات نہیں ہوگی۔ حضرت حرم بن حیان فرماتے ہیں حضرت اویس نہر فرات کے کنارے سے اٹھے اور چل پڑے، میں بھی تھوڑا سا پیچھے چل پڑا۔ حضرت اویس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا حرم بن حیان ادھر رک جا، میرے پیچھے نہیں آنا۔ کہتے ہیں میں ادھر ہی رک گیا، میری جرت ہی نہیں ہوئی کہ میں حضرت اویس کے پیچھے جا سکوں، حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں میں انہیں دیکھتا ہی رہا کہ یہ کیسا شخص ہے جس کی آواز بڑی گرجدار ہے، چہرہ بڑے جلال والا ہے، مگر دعا کر کے چلا گیا۔ کہتے ہیں گلی کی موڑ آئی، نکر آئی، وہ اپنی نکر گلی کو چلے گئے، میں دیکھتا ہی رہا، میں واپس آ گیا۔ پھر ساری زندگی میں اس اویس کو تلاش کرتا رہا، میری اس اویس سے ملاقات نہیں۔ یہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت حرم بن حیان فرماتے ہیں میں نے کہا اویس مجھے کوئی وصیت کر دے۔ کہا حرم بن حیان حضرت آدم آئے چلے گئے، حضرت ابراہیم آئے چلے گئے، موسیٰ کلیم اللہ آئے چلے گئے، عیسیٰ روح اللہ آئے چلے گئے، ابو بکر آئے چلے گئے۔ حرم بن حیان مسافر کی طرح سفر کیا کر، تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ آخری وصیت حضرت اویس کرنی بارگاہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اس کو کبھی اپنی مستقل ٹھکانہ نہ سمجھنا کہ ساری زندگی میں نے اس دنیا میں رہنا ہے۔ اس زمین پہ چلتے ہوئے ذرا یہ بھی خیال کرنا جس زمین پہ چل رہا ہوں، جو اس زمین کا مالک ہے، میں نے اس زمین پہ چلتے ہوئے اکڑ کے نہیں چلنا، جس زمین پہ میں چل رہا ہوں اس کے چلنے کا حساب بھی میں نے رب کے دربار میں دینا، اس طرح دنیا میں رہ۔ یہ حضرت اویس نے آخری وصیت کی۔ آپ فرماتے ہیں میری اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی، تو فرماتے ہیں اب یہ اویس کرنی بارگاہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کہیں سفر پہ ضرورت پڑ گئی،
حضور کہیں سفر پہ تشریف لے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اما جان سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عائشہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، میرا کوئی مہمان آئے گا۔ حضور سفر پہ تشریف لے گئے، پھر کچھ دیر بعد مہمان آ گیا تو ماں علیل تھی، ماں کی خدمت کی وجہ سے حضرت اویس حضور کا زمانہ پا کر زیارت نہیں کر سکے، مگر ایک دن ماں سے کہا ماں اجازت دے دے، آج تو بڑا دل کر رہا ہے حضور سے ملاقات کرنے کا۔ ماں نے اجازت دے دی، مدینہ میں آ گئے، حضور سفر پہ تشریف لے گئے۔ اب حضرت اویس گھر آئے تو ماں نے یہ شرط لگا دی حضور گھر مل جائیں تو ملاقات کر لینا، حضور کو تلاش نہ کرنا، جلدی واپس آ جانا۔ حضرت اویس گھر آئے، پوچھا، اما جان نے فرمایا حضور تو سفر پہ تشریف لے گئے۔ حضرت اویس واپس آ گئے، ادھر حضور مدینہ کی حدود سے حضرت اویس سے کرنی باہر نکلے، حضور مدینہ کی حدود میں داخل ہو کر اویس یمن کے قریب پہنچ چکے ہوں گے، میرے آقا مسجد نبوی میں پہنچ چکے ہوں گے، اور ساتھ ہی میرے آقا در نبوت پہ آئے، حجرہ پاک میں آئے۔ میرے آقا نے فرمایا لگتا ہے آج میرا اویس آیا تھا۔ ملاقات نہیں ہوئی، حضور نے فرمایا لگتا ہے آج میرا اویس آیا تھا۔ عرض کیا حضور ایک آیا تھا، پوچھ رہا تھا، گردہ لود، پھٹے پرانے لباس والا، بال الجھے ہوئے۔ میرے حضور نے فرمایا وہی تو میرا اویس ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر اتنا مقبول ہے کہ وہ اللہ کی قسم کھا لے، اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ابو بکر، عمر، علی، عثمان، اگر تم اس کا زمانہ پاؤ تو اس سے اپنی بخشش کی دعا کروا لینا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا جبہ پاک اتار کر دیا اور حضور نے فرمایا یہ میرا جبہ لے جانا، اگر تمہاری اویس سے ملاقات ہو تو حضرت اویس سے کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ یہ حضرت اویس سے کرنی بارگاہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ حضور کے وصال کے بعد جبہ لیا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے، سیدنا مولا کائنات نے وہ جبہ لیا، تلاش کرتے کرتے حضرت اویس کے پیچھے پہنچ گئے۔ پوچھا کہ یہاں پہ کوئی اویس بھی رہتا ہے؟ کہاں حضور ایک مست سا ہے، لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، اس کو پتھر اور کنکر مارے جاتے ہیں، اور آگے سے کہتا ہے مجھے چھوٹے چھوٹے پتھر مارو، میرا خون نہ نکلے، کہیں میرا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ اس حالت میں وہ اویس ہے۔ تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے اس اویس کے پاس۔ میرے حضور نے نشانی تو بتا دی تھی، حضور نے فرمایا اس کے ہاتھ پر یا اس کے جسم کے کسی حصے پر یہ نشان ہوگا، وہ دیکھ لینا، برس کا وہ نشان درہم کے برابر رہ چکا ہوگا۔ ملاقات ہوئی، پوچھا اویس؟ ہاں اویس میرا نام ہے۔ نشانی کیا ہے؟ یہ برس کا نشان ہتھیلی پر موجود ہے، ہاتھ پر۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ ہم مدینہ سے آئے ہیں، حضور کی بارگاہ سے آئے، حضور کو دیکھا ہے؟ صحابی رسول ہیں، انہوں نے نہیں دیکھا تو کس نے دیکھا؟ کہا ہاں ہم نے حضور کو دیکھا ہے۔ کہا تم نے دیکھا ہی نہیں، دیکھنے والوں کو اویس کہہ رہا تم نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ اویس سے کرنی سلام کہا کیسے آئے ہو؟ کہا یہ جبہ ہے، حضور نے تمہاری طرف تحفہ بھیجا ہے۔ حضور نے اپنا جبہ حضرت اویس کی طرف بھیجا، اور حضور نے فرمایا اسے میرا جبہ دے دینا اور اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ حضرت اویس نے وہ جبہ لیا، دور چلے گئے صحرا میں، جبے کو ہاتھ پہ اٹھا کر سر جبین نیاز کو رب کے دربار میں جھکا دیا، سجدے میں رکھا۔ حضرت اویس دعا کر رہے ہیں، لمبا سجدہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مولا کائنات نے فرمایا لگتا ہے اویس کی روح کف اسری سے پرواز کر گئی ہے، اویس وصال کر گئے ہیں۔ کہتے ہیں ہم قریب ہوئے، ذرا دیکھے تو صحیح کہ اویس کی جان کف اسری سے پرواز نہ کر گئی ہو۔ کہتے ہیں ہم قریب گئے، آہستہ آہستہ چلتے رہے، ہم قریب پہنچ گئے، اتنے قریب ہوئے کہ حضرت اویس نے ہمارے قدموں کی آہٹ کی آواز سنی۔ حضرت اویس نے سجدے سے سر اٹھا دیا، کہا اللہ کے بندے تم نے اچھا نہیں کیا، اگر تھوڑی دیر اور نہ آتے تو اویس اتنی دیر تک اپنا سر
سجدے سے نہ اٹھاتا جتنی دیر تک حضور کی ساری امت کی بخشش نہ کروا دے۔ یہ ویسے کرنی بارگاہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ان کو کہہ رہے ہیں جبہ دے کر میرے اویس سے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ تابعی ہے، حضور کا زمانہ پایا مگر حضور کی زیارت نہیں کر سکے، مگر قرب کتنا ہے، حضور کا عشق کتنا ہے۔ اویس پھر بھی کہہ رہا ہے جیسے دیکھنا چاہیے تھا تم نے دیکھا ہی نہیں، تو پھر قربت تو اویس کی زیادہ ہوئی نا۔ یہ سفیر عشق رسول ہے، یہ کشتہ عشق رسول ہے، حضرت خواجہ اویس کرنی بارگاہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں حضور فرما رہے ہیں کہ اویس سے جا کر کہنا کہ میری گناہگار امت کی بخشش کی دعا کرے۔ اب یہاں پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جو اویس سجدے میں سر رکھ دے، اس کے سجدے میں اللہ حضور کی امت کی بخشش کر رہا ہے، تو جب میرے آقا قیامت کے دن زمین نیاز سجدے میں رکھیں گے اور اپنی امت کی بخشش کی دعا کروا رہے ہوں گے، تو رب کائنات فرمائے گا میرے محبوب اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، اب آپ کی ساری امت بری ہے، لے جاؤ اپنی امت کو، اشارہ کرو جنت میں لے جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا